بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، تاریخ میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت عطا کی، ان کو طاقت عطا کی اور وہ لوگ اللہ ہی کا مقابلہ کر بیٹھے۔ اپنی بدمستی میں یہ بدبخت خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ وہ لوگ اپنی طاقت اور بادشاہت میں ایسے مست ہوئے کہ خدا کو ہی بھلا بیٹھے اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے۔ ناظرین، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں کچھ نام تو مشہور و معروف ہیں، جن میں شداد، نمرود، فرعون اور حامان شامل ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان بدبختوں کے عبرتناک انجاموں کا تذکرہ کریں گے کہ کیسے رب تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، اور ان کے علاوہ تاریخ میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے مزید کرداروں کا تذکرہ بھی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا، جن سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں مقنع خراسانی کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حکیم مقنع خراسانی کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ ہشام یا ہاشم اور بعض ابن مقنع بھی لکھتے ہیں۔ حکیم کے لقب سے مشہور تھا۔ مرو کے پاس ایک گاؤں میں، جس کو کازا کمن داد کہتے تھے، ایک غریب دھوبی کے گھر پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے وقت کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک دن یہی غریب دھوبی کا لڑکا تاریخ عالم کی صفحات پر شہرت دوام کا خلد حاصل کرے گا۔ نہایت تباہ و ذہین تھا، اپنا آبائی پیشہ چھوڑ کر علم و فضل کی طرف متوجہ ہوا۔ مقنع نے اپنی تمام بے سر و سامانیوں کے باوجود علوم نظریہ میں وہ درجہ حاصل کیا کہ نواح خراسان میں کوئی شخص اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ خصوصاً علم بلاغت، حکمت و فلسفے، شعبدہ و حیل، طلسمات و صحرا اور رنبیر نجات میں سرآمد روزگار تھا۔ اس نے اپنی جودت طبع سے عجیب و غریب ایجادات کی اور صناع و بدع کے ذریعے سے بہت جلد آسمان شہرت پہ چمکنے لگا۔ لیکن اس کی خلقت میں ایک ایسا عیب تھا جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں گونا فرق پڑتا تھا۔ وہ یہ کہ نہایت کریہ المنظر، پست قامت، حقیر اور کمرو شخص تھا، اور اس پر ترا یہ کہ واحد العین تھا، یعنی اس کی ایک آنکھ کانی تھی جسے دیکھ کر دلوں میں اس کی طرف سے وحشت و نفرت پیدا ہوتی تھی۔ مقنع اس عیب کے چھپانے کے لیے ایک چمکدار مصنوعی چہرہ اپنے منہ پہ چڑھائے رکھتا تھا اور بغیر اس نقاب کے کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاتا تھا۔ اس تدبیر سے اس نے لوگوں کو نفرت کی گرویدگی سے بدل دیا، اور اسی نقاب کی وجہ سے لوگوں میں مقنع نقاب پوش مشہور ہو گیا۔ یہاں آپ کو مقنع کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، نبی کریم علیہ السلام کی وصال پاک کو ابھی کم و بیش 100 سال ہوئے تھے۔ قتیبہ بن مسلم کا سمرقند و بخارا وسطی ایشیا اور خصوصاً سعد ایک قدیم ایرانی تہذیب تھی جو مختلف ادوار میں اس علاقے میں موجود رہی۔ موجودہ دور میں تقریباً تاجکستان اور ازبکستان کا علاقہ، جس میں سمرقند، بخارا، پنجکند اور شہر سبز شامل ہیں، اس کو فتح کیے زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 سال ہوئے ہوں گے۔ اسلام ابھی اس علاقے میں ایک نیا مذہب تھا۔ لوگ اپنے خدشات، ڈر یا ترغیب سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ عرب خلفاء بنو امیہ اور عباسیوں کی چپکلیشوں سے دور خراسان کا ایک علاقہ مرو، جو کہ ایک پسماندہ گاؤں تھا، جہاں 1.5 صدی گزرنے کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پائی تھی۔ مگر گاؤں میں ایک مسجد موجود تھی، لیکن نمازیوں کی تعداد بہت کم تھی اور اتنے ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے جتنی آتی تھی۔ یہ گاؤں کیا تھا؟ ایک امن اور سکون کا گوشہ تھا۔ گاؤں میں سب لوگ نچلی ذات کے تھے۔ انہی میں ایک دھوبی تھا، ایک خاندانی دھوبی، لوگوں کی میل کچیل صاف کرنے والا دھوبی، لیکن اپنے اخلاق کی بدولت اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی لوگوں کے گھروں تک دھلے ہوئے کپڑے پہنچایا کرتے تھے۔ عمر کافی ہو گئی تھی پر کوئی بچہ نہ تھا، اس پر یہ افسردہ رہا کرتا تھا۔ پر ایک دن اس کی بھی اللہ نے سن لی۔ بیوی کی عمر تقریباً 40 سال تھی کہ گود ہری ہونے کی خوشخبری ملی۔ گاؤں والوں کو خبر ملی تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے، مگر مبارکباد بھی دی۔ اس نے بھی ہر ایک سے دعا میں بیٹے کی درخواست کی۔ مہینوں گزر گئے مگر دھوبی کی جانب سے کسی بھی خوشخبری کا اظہار نہ کیا گیا، تو گاؤں کی عورتوں کو تجسس ہوا کہ آخر ہوا کیا ہے، لڑکا یا لڑکی؟ عورت نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، اے دھوبی، تیرے گھر بچہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ دھوبی نے جواب دیا کہ ہو گیا ہے۔ پوچھا گیا بیٹا کہ بیٹی؟ جواب دیا کہ بیٹا ہوا۔ پوچھا گیا کہ نام کیا رکھا ہے؟ جواب ملا کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ ہاشم ناک رکھ دیا ہے ہم نے تو۔ عورتوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو خوش نہیں دکھ رہا، حالانکہ تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تیری مراد برائی اور بیٹا ہوا تیرے گھر۔ دھوبی نے جواب دیا کہ بہت بدصورت ہے، مجھے تو ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ پوچھا گیا کہ تیری بیوی کو کیسا لگا؟ جواب دیا کہ اب وہ اپنے ہاتھ سے گلا تو گھونٹ نہیں سکتی۔ عورت نے کہا کمال ہے، کیسے ماں باپ ہو تم، اپنی اولاد تو سب کو ہی پیاری لگتی ہے۔ بچہ بھی کیا تھا، بالشت بھر کا تھا، دیکھتے ہی بندہ ڈر کر دور ہٹ جاتا۔ چہرے پہ پھیلی ہوئی چپٹی سی ناک، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، آنکھیں پیشانی ضرورت سے زیادہ باہر کو نکلی ہوئی، کولتار کی طرح سیاہ رنگت۔ یہ بچہ ہاشم دن بدن تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ باپ نے دیکھا جب اسے کوئی بھی منہ نہیں لگاتا بلکہ ہر کوئی اسے کراہت محسوس کرتا ہے تو اسے اپنے ساتھ دھوبی کے کام پہ لگا لیا۔
ایک روز گاؤں کی مسجد میں کوئی مسلمان عالم آیا تو پورے گاؤں نے اس کی آؤ بھگت کی اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مسجد کے مولوی صاحب تو ہر وقت اس کی خدمت میں رہتے اور نہایت ادب و احترام سے پیش آتے۔ چھوٹے ہاشم نے جب عالم صاحب کی عزت دیکھی تو اس نے باپ کے ساتھ کام سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ وہ بھی عالم بنے گا۔ باپ نے سر پکڑ لیا کہ اب کیا کرے۔ مجبوری میں ہاشم کو مسجد کے مولوی کے حوالے کر دیا، مگر ہاشم کی تعلیم سے لگن اور استاد کا سب کو ایک برابر سمجھنا اس کے شوق تعلیم کو اور بڑھتا گیا، کیونکہ نہ صرف مسجد ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں اسے اپنے برابر بیٹھنے سے کوئی منع نہ کرتا۔ گاؤں کے مولوی نے اس کا شوق تعلیم دیکھتے ہوئے اسے قریبی گاؤں کے ایک بڑے استاد کے پاس شعر اور اس کے اجزاء کی تعلیم حاصل کرنے بھیج دیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب تمام دن آوارہ گردی کرتا۔ باپ اسے اپنے کام میں لگانا چاہتا تھا، مگر اب اس کا دل دھوبی بننے میں نہ لگتا۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں میں عزت و اہمیت حاصل کر سکے۔ اس نے گھر اور گاؤں دونوں کو چھوڑ دیا۔ ان دنوں ایران کے کئی شہر علم و ادب کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ ان شہروں میں اس کی سیرابی کا سامان چھپا ہوا تھا۔ مرو ان میں سب سے زیادہ قریب تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہی وہ زمانہ ہے جہاں سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ علوم محدود تھے لیکن ذوق و شوق حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ طالب علموں کی بے حد عزت کی جاتی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا۔ ہر مسجد ایک مکتب بنی ہوئی تھی، جگہ جگہ علماء درس دیا کرتے۔ ہاشم نے بھی یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ کئی سال گزر جانے کے بعد وہ واپس لوٹ آیا۔ لوگوں نے اس کی آمد کی خبر اس کے ماں باپ کو دی۔ ماں کی ممتا بے چین ہو گئی اور وہ گھر سے بھاگ کر ہاشم کے پاس پہنچی۔ ایک پستہ قد کا بدصورت نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر کیا کرتی، اولاد تو تھی۔ در حقیقت آہستہ آہستہ وہ مقبول ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایسی ہوشربا داستانیں سنایا کرتا کہ لوگوں کے منہ کھلے رہ جاتے۔ کچھ لوگوں نے مجبور کر دیا تھا کہ اس میں کوئی پراسرار روح گھس گئی ہے جو اس سے یہ باتیں کہلواتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں عجیب چہمگوئیاں کرنے لگے اور لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسا سب کچھ ممکن نہیں، ورنہ ایک دھوبی کا بیٹا اتنا بڑا عالم کیسے بن سکتا ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اس نے انسانی نفسیات کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ اسے علم تھا کہ لوگوں کو ایسی باتیں دلکش لگتی ہیں جو ان کے لیے نئی ہو اور اس سے پہلے انہوں نے نہ سنی ہو۔ اس نے اپنی باتوں میں جھوٹ کا عنصر شامل کرنے شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ دلچسپی کا جذبہ عقیدت میں ڈھلنے لگا۔ ایک دن وہ برملا کہنے لگا کہ خدا اس سے براہ راست خطاب کرتا ہے۔ کسی نے اسے نماز کے قریب جاتے نہ دیکھا تھا۔ بڑی عمر کے لوگوں نے لاہور پڑی اور اس کی مجلس سے اٹھ گئے، لیکن نوجوان بیٹھے رہے۔ ہاشم بھی یہی چاہتا تھا کہ نوجوان طبقہ ہی اس کے کام آ سکتا ہے۔ اس کو علم ہو چکا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کچھ گمان کرتے ہیں، مگر تم لوگ یہ جا کر کسی سے نہ کہنا کہ میرے اندر روح آ چکی ہے، لہٰذا لوگ یقین نہ کریں گے اور تمہیں مجھ سے جدا کر دیں گے۔ ہاشم نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے معتقدین کی آتش شوق کو مزید بھڑکایا جائے تو ہی مزہ ہے۔ کچھ دنوں کے لیے غائب ہوگا تو اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اب جس راہ پہ وہ چل چکا ہے وہاں اس کے مزید ایسے علوم حاصل کرنا ہوں گے جن سے عام آدمی محروم ہے۔ اپنی سیاحت کے دوران وہ ان علوم کی جادوگری کو بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ گاؤں سے ایک رات اچانک غائب ہو گیا اور اب اس نے ایک نیا علم سیکھنے کا تہیہ کیا، اور اس علم کو اس زمانے میں جادوگری کا علم کہا جاتا، یعنی علم کیمیا۔ آج کی کیمسٹری جیسے اس زمانے میں شعبدے بازیوں اور سونا بنانے کے لیے سیکھا جاتا۔ مختلف کیمیائی عوامل سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا، مگر ہاشم کا فطین ذہن اس سے کچھ بہت آگے سوچ رہا تھا۔ چونکہ اسے باپ اور گاؤں کے بڑے بوڑھوں کے تانوں کا سامنا رہتا، تو اس کے جانے کے بعد چند دنوں بعد ہاشم کے ایک مخالف کے گھر کو آگ لگ گئی اور سب کچھ بما اس مخالف کے جل گیا۔ ہاشم پر ایمان رکھنے والوں نے اسے ہاشم کی کرامات گردانا اور اسے ہاشم کو تنگ کرنے پر وعید تصور کیا۔ سچ پوچھیں تو اس کا باپ بھی ڈر گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سب سے زیادہ لان تان کرنے والا آدمی ہے تو شاید وہ بھی ہاشم کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ یہی سوچتے اور ڈرتے ہوئے وہ رات کو سویا، مگر جب وہ صبح جاگا تو اس کا ڈر جاتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اسے روح فرسا خبر ملی کہ اس کے روزگار کا ایک ہی وسیلہ اس کا گدھا مر گیا ہے۔ سب اسے بھی ہاشم کو تنگ کرنے کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ اب اس کے عقیدت مند اس کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن اچانک ہاشم لوٹ آیا۔ اس مرتبہ اس نے کچھ نئے علوم بھی سیکھے تھے جن میں طب بھی شامل تھا۔ اس کے آنے کے کچھ ہی دنوں بعد گاؤں میں کسی کو بخار آیا۔ ہاشم مریض کو دیکھنے روانہ ہوا اور دوا دی۔ بخار فوراً ہی اتر گیا۔ لوگ اسے کرامت سمجھنے لگے۔ جب سے وہ آیا تھا تو ہر کسی کو شفا مل رہی تھی اور ہر کوئی بخار سے بھاگ رہا تھا۔ اب وہ باتیں بھی کم ہی کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں اس پر کیفیت ہوئی، پھر دانے نکلنا شروع ہوئے۔ پورا چہرہ دانوں سے بھر گیا۔ بدبو ایسی پیدا ہوئی کہ ان میں کوئی ان کے قریب نہ آتا تھا۔ کچھ لوگ اور مورخ یہ لکھتے ہیں کہ شاید کسی کیمیائی تجربے کے نتیجے میں اس کا چہرہ جھلس گیا یا چچک کے دانوں سے بھر گیا۔ اس کی ایک آنکھ بھی اس میں ضائع ہو گئی۔ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسی پاکیزہ روح ہے جس کی بنا پر اس پر عذاب نازل ہو گیا۔ اب لوگ دروازے سے باہر ہی کھڑے رہا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کا تو وہ ماہر تھا۔ اس نے
سب کو قائل کر لیا اور سب توبہ کرنے لگے کہ کیسے اندیشے ہم نے پیدا کر لیے۔ سب نے کہا ہم تمہارے لیے کسی اچھی طبیب کا بندوبست کیے دیتے ہیں۔ ہاشم نے انہیں سختی سے منع کیا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، خبردار کسی کو میرے پاس نہ لانا، اللہ جلد ہی خوشخبری سنائے گا۔ جب بھی کوئی اس کی بیماری کی بات کرتا تو وہ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم پایا سمجھنے کا کہتا اور کہتا کہ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم پایا سمجھیں اور اس کی عزت کریں۔ کچھ روز بعد اس نے اپنا علاج کر لیا، مگر وہ اس حد تک بدصورت اور بد شکل ہو گیا تھا کہ وہ خود سے بھی ڈر جاتا۔ اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے چہرے پہ ایک سونے کا نقاب چڑھا لیا تاکہ اس کی صورت کوئی نہ دیکھ سکے، مگر مشہور یہ کر دیا کہ اس پر تجلی و نور کی اس قدر بارش ہو رہی ہے کہ اگر وہ اپنا چہرہ نہ چھپائے تو لوگ اس نور کو برداشت نہ کر پائیں گے اور مر جائیں گے۔ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور رات کو اندھیرے واپس آتا۔ مصروفیات پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ کہتے وہ روحوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس کا پیچھا گیا تو واقعی عجیب حرکات کرتا پایا گیا۔ مراقبے کی حالت میں بیٹھا ملتا تو کبھی مختلف تجربات کرتا پایا گیا۔ تجربات میں کچھ کامیابی ہوئی تو مددگاروں کی ضرورت درپیش آئی۔ بے روزگاری کی کمی تو تھی نہیں۔ چند نوجوانوں کو کیمیا گری کے شعبے دکھا کے مروب کیا اور اب وہ ہر وقت ساتھ رہنے لگے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات تمہارے استاد ہاشم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ خدا کی روح مجھ میں حلول کر گئی ہے۔ ساتھی جو اس سے مروب تھے کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ انتظار۔ ہر شخص جو وہاں موجود تھا سب نے سجدہ کیا اور دیر تک سجدے ہی میں رہے۔ ہاشم نے سوچ لیا تھا کہ یہاں کے لوگ جو مجھے اور میرے آباء و اجداد کو جانتے ہیں وہ مجھے ہمیشہ حقیر ہی سمجھتے رہیں گے۔ مجھے اب ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں نہ تو لوگ مجھے جانتے ہیں اور نہ ہی میری شکل سے واقف ہوں۔ اپنے 20 قریب ترین ساتھیوں کو لے کر ایک رات خاموشی سے گاؤں چھوڑا اور سب کو حکم دیا کہ نہایت خاموشی سے چلتے رہیں۔ ساتھیوں نے کوئی سوال نہ کیا اور چلتے رہے، یہاں تک کہ ماورن نہر کے علاقے کش میں پہنچ گئے۔ یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا جو جنگی نقطہ نظر سے بھی نہایت مناسب تھا۔ درختوں کی کثرت بتا رہی تھی کہ یہاں رات کو اندھیرا رہتا ہوگا۔ اس نے آبادی سے ہٹ کر ویران پہاڑوں کا رخ کیا۔ اسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ پہاڑوں کے درمیان ایک قلعہ پہلے سے موجود تھا جو ویران تھا۔ اس نے ساتھیوں کو قلعے میں بھیجا اور صفائی کا حکم دیا۔ اس کے دوستوں نے قلعے کو بھی ہاشم کی کرامت سے تعبیر کیا۔ قلعے میں پانی کا ایک قدرتی چشمہ موجود تھا، اب صرف غذائی قلت کا شکار تھا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے اور کہا کہ قریبی گاؤں سے غذائی سامان گھوڑوں پہ لے آؤ اور خبردار میرے بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہ بتانا۔ ساتھیوں نے نہیں پوچھا کہ یہ بھی نہ بتائیں کہ خدا زمین پر اترا ہے۔ اس نے کہا ہرگز ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ اس کی گہری چال کا حصہ تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا اس سے پہلے شدید قسم کی منصوبہ بندی کرتا، اور کیونکہ اس کا انحصار اس دور کے علوم جدیدہ پر تھا اور وہ خود کئی شعبے بازی کی ایجادات کر چکا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ اس نئے علاقے کے لوگوں کے ملنے سے پہلے اپنی تجربہ گاہ اور تجربات کو مکمل کرے۔ ہاشم جب ان انتظامات سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے آدمیوں کو اس ہدایت کے ساتھ تبلیغ پہ روانہ کیا کہ وہ اس کی تعریف کریں اور انہیں خوشخبری سنائیں کہ خدا انسانی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ اگر تمہارے بارے میں پوچھیں کہنا کہ ہم اس کے فرشتے ہیں۔ لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور لوگوں کو بشارتیں دینے لگے۔ پہلے تو لوگوں کو یقین نہ آیا، سنتے اور مذاق اڑاتے چلے جاتے، لیکن جب وہ اس کے قلعے فروکش میں گئے تو اس کے سائنسی کمالات کو اس کے معجزے سمجھتے ہوئے اس سے محروم ہو گئے، کیونکہ اس کے قلعے میں ایسے پردے نصب تھے جو خود بخود کھلتے اور بند ہوتے، اور دیگر کئی معاملات جو عقل سے باہر تر تھے وہاں موجود تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر انہیں سونا اور اس کے ٹکڑے دیے جاتے۔ ان لوگوں کو بہترین کھانا کھلا کے رخصت کیا جاتا۔ ان لوگوں کی صورت میں ہاشم کو مفت میں مبلغ ہاتھ آ چکے تھے۔ وہ قلعے اور نئے خدا کی باتیں مزے مزے لے کے سناتے۔ وہ تمام رات اس کے قلعے کے دروازے کے آگے بیٹھے رہتے۔ صبح انہیں مجبوراً ملنا پڑتا۔ مسلمان علماء یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے کمرے میں سورج کی طرح ایک روشن گولا اس کے سر کے اوپر چمک رہا ہے، جس کی روشنی آنکھوں کو چکا چوند کر رہی ہے۔ تمام لوگ بہت مروب ہوئے، لیکن اس کے ساتھ مناظرہ کیا لیں، اس کی طاقت اور شعبدے بازی یا سائز کے آگے ان کی نہ چلی۔ کچھ دیر بعد علماء کو باہر نکالا گیا اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ وہ خدا سے بحث کرنے آئے تھے، بھلا خدا سے بھی کوئی جیت سکا، اور وہ قائل ہو کر گئے ہیں۔ مگر ہاشم ان کے ارادے بھاپ کیا کہ اب کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہی ہوا۔ ان علماء اور علاقے کے مسلمان گورنر نے خلیفہ وقت المہدی باللہ عباسی، خلافت عباسیہ کا تیسرا حکمران اور خلیفہ اسلام تھا، کو اس فتنے کے خلاف لکھ بھیجا اور وفود بھیجے، مگر شروع میں اس نے کوئی اہمیت نہ دی۔ جاہل دیہاتیوں نے جب یہ سنا تو فوراً ہی اس کی طرف راغب ہوئے۔ کش کے قریب ایک جگہ نقشب نام کی تھی، پہاڑی علاقہ تھا جو درختوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ چاند کے سوا روشنی کا دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ جب چاند ہلال کی صورت میں ہوتا تو یہاں گھپ اندھیرا چھا جاتا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کی صورت سنی تو ہاشم ابن مقنع کی صورت سنی، سوچا کہ اگر وہ خدا ہے تو ان مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر وہ خدا نہیں۔ قبیلے کے تو چند افراد اس کے پاس گئے اور جا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ ہم نے سنا ہے کہ یہی خدا ہے، اگر تو خدا ہے تو تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا،
وہ گروہ کہنے لگے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بہت اندھیرا ہے، چاند کی روشنی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے تو ایسا کیا کہ چاند کی روشنی کو ہمیں ایک جیسا کر دے یا ایک اور چاند ہمارے لیے بنا دے تاکہ ہمارے رات کے کام آسان ہو جائے۔ یہ قبیلہ طاقتور اور جنگجو تھا اور اب ہاشم کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی باقاعدہ فوج تشکیل دے۔ ہاشم نے سوچ وچار کی اور انہیں کہا، میں ایک کام کرتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک دوسرا چاند بنا دوں جو آسمان پہ چمکا کرے اور اس کی روشنی ہمیشہ ایک جیسی حالت میں رہا کرے۔ قبیلے کے لوگ کہنے لگے ہمیں تو روشنی سے مطلب ہے، اچھا ہے اگر ہمیں 2 چاند کی روشنی مل جائے۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے اسے سجدہ کیا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہاشم سوچ میں پڑ گیا۔ اب اس کی خدائی کا انحصار دوسرے چاند کے طلوع ہونے پہ تھا۔ اس کی مہماتی طبیعت نے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن یہ کوئی معمولی ایجاد نہ تھی۔ اس نے اپنی خوابگاہ میں ایسے مصنوعی ستارے تو ایجاد کر لیے تھے اور چاند کو دور آسمان پر ہوا میں بلند رکھنا یہ تو معجزاتی کام تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کس طرح سے یہ سب کرے گا۔ چند دن بعد قلعے کے لوگوں نے دیکھا کہ روشنی کا ایک گولا آسمان کی جانب بلند ہوا اور کچھ دیر بعد نیچے آ گیا۔ پھر یہ عمل کئی راتوں تک جاری رہا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر 2 چاند چمک رہے تھے، ایک چاند زیادہ فاصلے پر اور دوسرا کم فاصلے پر۔ اس سے نخشب کا پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ یہی وہ چاند تھا کہ جسے ہاشم ابن مقنع نے ایجاد کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی چاند نخشب کے کنویں میں اتر جاتا تھا۔ نخشب کے لوگوں کو ان کا چاند مل گیا تھا۔ وہ لوگ ڈھول تاشے بجاتے قلعے میں داخل ہوا اور ابن مقنع کے آگے سجدے میں گر گئے۔ ہاشم ابن مقنع نے 2 قلعے مزید تعمیل کروائے، ایک کا نام وسیق اور دوسرے کا نام سیام رکھا۔ سیام کے قلعے میں پہاڑی محل وقوع کا خیال رکھا گیا تھا۔ یہ جگہ پرپیچ پہاڑیوں میں قائم کی گئی تھی، کوئی معمولی فوج یہاں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حکیم مقنع کی موت کے متعلق بعض مختلف روایات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مقنع کو قتل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پہلے تمام رفقا اور رشتہ داروں کو زہر پلایا اور پھر خود بھی زہر پی لیا۔ ایک روایت ہے کہ اس نے گڑھے میں آگ جلوائی اور اپنے معتقدین کو جمع کر کے کہا، جو لوگ میرے ساتھ فردوس بری میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس آگ میں کود گئے، ان میں حکیم مقنع بھی تھا، اور جو لوگ پہلی لڑائیوں میں اس سے الگ ہو گئے تھے وہ افسوس کرتے رہے جیسے کہ سچ میں وہ آسمان پر جنت میں چلا گیا ہو۔ دوستوں، ایک انتہائی ذہین اور فتین شخص جس نے کیمسٹری اور فزکس کے انوکھے کارنامے انجام دیے، اس کی عقل اور ذہانت اسے متکبر کرتے کرتے ایک فتنہ بنا گئی۔ اس کی خود پسندی اور نفس فریبی نے ایک بہترین علم سے کہا ایول جینیس اپنے دور کے لوگوں کو محروم کر دیا۔ ایسے شخص کو نیکولا ٹیسلا مانا جاتا ہے۔ آج کی جدید سائنس کی ذہانت بھی آج سے 13 صدیاں پیچھے ہونے والے ہاشم ابن مقنع کی ذہانت کو نہیں چھو سکتی، لیکن کاش ابن ہاشم مقنع کو کوئی تزکیہ نفس کا سبق دیتا، یا خلیفہ وقت کو علم دوست شخصیت ہوتا، یا ہاشم کو اس کے فتنے کی ابتدا میں ہی روک لیتا تو اس کی ایجادات، اس کا علم، اس کی ذاتی انا کی تسکین کے بجائے عوام الناس کی بھلائی کے کام آتی۔ پیارے دوستوں، اب آپ کو خدائی کے اگلے دعوے دار کے بارے میں بتاتے چلے جس کا نام نمرود تھا۔ دوستوں، نمرود بڑے تنتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پہ تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد الزنا تھا اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ اس سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصیت کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحبان ایمان تھے، اور نمرود بدبخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علی اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود آپ سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کے جان بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کے لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علن اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟
حضرت ابراہیم نے کہا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھو جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اسی طرح یہ مناظرہ ختم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا باز علی اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان الفاظ میں بیان فرمائی اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پچھم سے لیا تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے نہ اس کے ظلم و جبر سے مروب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہ ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مروب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان چکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کے لاجواب و خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ دوستوں اگلا جو بدبخت ہے جس نے دولت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ اس نے دنیا میں اپنی جنت بنوائی۔ کہتے ہیں شداد کے دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ان کا تعلق قوم عاد سے تھا، ان کی طرف حضرت ہود مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود ہجر موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود کی وفات یہیں پہ ہوئی۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے ٹیلے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے تھے۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پہ پورے یمن پہ قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پہ قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ آدھے ارم کا قصہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کا شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصالحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت تو دولت آنی فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں
उखरवी निजात और जन्नत का हुसूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ और खूबियां बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबिया कराम की तालीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बना सकता हूँ। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पे मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सबको अपना नुक्ता नजर और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। इलावाजी अपनी कल्ब रो में सब हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा के भेजे और कोहे अदन के मुत्तसिल एक मुरब्बा शहर जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गई। इन दीवारों की बुलंदी उस जमाने की गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून जवाहिरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फव्वारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमरुद, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमरुद के थे। इनके फल मोती और याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब से शक्ल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम और जरदोजी के कालीन बिछाए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद व शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कमखाब व ज़रबुफ्त के पर्दों से आरास्ता किया गया और हर पेशावर हुनर वाले को हुक्म दिया गया कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाए और ये कि इस शहर के बासियों के लिए हर वक्त हर 9 किस्म के फल मेवे पहुंचा दिया करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमराए अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब उसी में आबाद हो जाए। फिर शुद्दाद खुद अपने लाव लश्कर के हमराह इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा व मुस्तालिहीन को भी साथ दिया और रास्ते भर उनसे ठट्टा व तमस्खुर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे? मेरी कदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पे जर जवाहिर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पांव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि वहां पहले से ही एक अजनबी शख्स को खड़े देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शुद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फर्जत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चुनांचे अभी शुद्दाद का एक पांव रिकाब में रखा और दूसरा चौखट पर ही था कि मलिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर में अपनी आली शान सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि इसका नामो निशान बाकी न रहा। कुरान मजीद में इसका जिक्र इस तरह हुआ, पारा 30 सूरह फजर। वो जो इरम थे बड़े सुतूनों वाले और शहरों से उसके मानंद कोई शहर शानदार न था। मोतबर तफासीर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से उछल कर दिया गया, मगर कभी कभार रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को इसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की है। नाजरीन, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन कलाबा रदियल्लाहु अन्हु जो सहाबी भी हैं, इत्तेफाक से उधर को चले गए। आपका एक ऊंट अचानक भाग गया। उसको तलाश करते करते आप उसके शौहर के पास पहुंच गए। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे शुद्दात की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। इसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहां कोई इंसान न था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां पड़े हुए कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहां से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क में पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया वहां मौजूद थे। वहां जो कुछ माजरा उनके साथ साथ पेश आया था उन्होंने बयान किया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था कि ख्वाब में?
حضرت عبداللہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات و یاقوت نشانی کے طور پہ میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ باجرہ سننے کے بعد نہایت حیرانی کا اظہار کیا۔ پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے بتایا یہاں قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارم ذات العماد یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ ناظرین، علماء بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پہ 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ میں دیکھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ ناظرین، آپ نے شداد کا انجام ملاحظہ کیا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے شداد کو رب تعالیٰ نے کیسے عبرت کا نشان بنایا۔ دوستوں، اگلا جو بدبخت ہے جس نے دولت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا وہ قارون ہے۔ یاد رہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسعر کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن جمال سے متاثر ہو کر اسی کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا ایک بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار بااخلاق انسان موجود رہا تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو برگزیدہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی۔ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کے آمادہ کیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کر کے فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کی کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دیکھ کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑیں گے اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 قبیصوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین میں سے نکل کے باہر فرمایا تو وہ بھی کمر تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ پھر کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کمینے لگے۔ دوستو، قارون نے اپنے مال کی گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر و غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا، جس کی تفصیل مذکورہ واقعے میں آپ نے ملاحظہ کی۔ پیارے دوستو، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنی اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور ہرگز اپنے مال و دولت پہ غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت بھی چھین لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیں اور ہرگز کبھی انبیاء، اولیاء، صالحین کی ایذا رسائی اور بدگوئی نہ کریں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور و خیال بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، قارون کے بعد جس بدبخت نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی طاقت کی گھمنڈ میں خدائی کا دعویٰ کیا وہ فرعون کے نام سے معروف ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام روایات میں الولید بن مصب وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں اس کی کنیت ابو مصب اور بعض نے ابو العباس نقل کی ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اس کی کنیت ابو مرا ہے۔ فرعون کے اصل نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کتب تواسیر و تاریخ میں فرعون کی درج ذیل نام وارد ہوئے۔ الولید بن مصب یہ معروف ترین نام ہے۔
نیز اکثر محققین نے اسی نام کو ترجیح دیتے ہوئے قبول بھی کیا ہے۔ قطوس، مصعب بن ریان، مغیث، قابوس۔ بعض نے اہل کتاب سے اس نام کو نقل کیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ فرعون 74 مرتبہ آیا ہے۔ متعدد آیات میں فرعون کی شخصیت اور اس کے مظلوم و مظالم و جرائم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، فرعون کے ہاتھ میں ملک مصر کی بادشاہت تھی اور وہ اپنے آپ کو اس بادشاہت کا مالک تصور کرتا تھا۔ سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے میری قوم، کیا مصر کی مملکت میری نہیں ہے اور میرے قدموں کے نیچے بہنے والی نہریں کیا میری ملکیت نہیں ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ ناظرین، فرعون کے عنوان سے جتنے بادشاہ آئے ان میں سب سے ظالم، متکبر، سرکش اور قسی القلب فرعون وہ تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر اور شر پسند افراد میں سے ایک میخے گاڑنے والا فرعون ہے۔ سورۃ دخان میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فرعون کے شر سے جو ظلم و زیادتی کرنے والوں میں سب سے بالا تر تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اپنی مملکت میں لوگوں سے سختی اور ظلم و تشدد کا رویہ اختیار کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے فرعون کی ایک اہم صفت ذل اوتاد ہونا ذکر کی ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخ والے فرعون نے بھی جھٹلایا۔ اوتاد جمع کا صیغہ ہے جس کا مفرد وتد ہے۔ عربی زبان میں میخ یا کیل کو وتد کہتے ہیں جس کی جمع اوتادادی ہے۔ فرعون کو میخوں والا کہنے کی متعدد وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ فرعون کو اس لیے میخوں والا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کسی شخص پر ظلم و ستم کے ذریعے عذاب ڈھانا چاہتا تو اس کو منہ کے بل زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا اور اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر 4 بڑی بڑی کیلیں گاڑ دیتا، اور کبھی وہ ایک بڑے تختے پر لٹا کر میخیں گاڑتا اور اس کے بعد اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں موت سے ہمکنار ہو جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ذل اوتاد کہا ہے۔ مفسرین نے فرعون کو ذل اوتاد کہنے کی دیگر وجوہات بھی ذکر کی ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ فرعون کو اس لیے ذل اوتاد کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے بڑے بڑے مینار گاڑے تھے جن کے ذریعے وہ آسمان پہ چڑھنا چاہتا تھا۔ فرعون کے ہاتھ میں بڑی بڑی میخیں یا میخوں سے بنی ہوئی ایک شے ہوتی تھی جس سے وہ کھیلتا رہتا تھا۔ اوتاد سے مراد فرعون کی کثیر فوج اور لشکر کا ہونا ہے۔ عموماً کثیر فوج اس وقت ہوتی ہے جب دشمن کے مقابلے میں مسلسل جنگیں ہو رہی ہوں، اس لیے بعض نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ طباطبائی نے ان تمام احتمالات کو ذکر کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ ان میں سے ایک معنی لینے پر ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ فرعون نے الہ کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے معبود ہونے کا عقیدہ فاسد پیش کیا اور واضح طور پہ کہا کہ میرے لیے تم لوگوں کا کوئی اور الہ معبود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے الوحیت کے اس دعوے کو فرعون ہی کی زبانی بیان کیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، الہین غیری، اور فرعون نے کہا، اے ملا، مجھے تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور الہ کی خبر نہیں۔ ناظرین، فرعون نے بنی اسرائیل کو شدید مظالم اور انتہائی سختیوں میں رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی خواتین کو زندہ چھوڑ دیتا، اور اگر ان کے شکم میں بچہ ہوتا تو اس خاتون کا شکم چاک کر دیتا۔ قرآن کریم نے ان مظالم کی طرف متعدد آیات میں اشارہ کیا ہے، جیسے کہ فرمان الہی ہوتا ہے، فرعون زمین پہ سرکش بن گیا اور اس نے اہل زمین کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ایک گروہ کو ضعیف و کمزور کر دیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات آشکار ہوئیں تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ فرعون اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی جناب موسیٰ و ہارون کے سامنے اکڑ گیا اور ان کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کی جماعت ملا کی طرف مبعوث کیا، بس انہوں نے تکبر دکھایا اور وہ مجرم صرف قوم تھی۔ فرعون کے بڑے جرائم میں سے ایک جرم قوم کو گمراہ کرنا اور سرکشی و بغاوت دکھانا ہے۔ فرعون کے تابع ہوتے ہوئے اس کی قوم اور اس کے پیروں نے بھی حق کے سامنے تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کیا اور ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ فرعون نے جناب موسیٰ سے مبارزہ کے لیے تمام مکارانہ منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی اور بالآخر یہ طے پایا کہ یوم زینت والے دن جناب موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ کو فتح حاصل ہوئی اور جادوگروں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے سب سے گہرے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ تمام جادوگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے فرعون کو بھرے مجمع میں انتہائی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں سے ایک مورد سورہ طٰہٰ آیت 70 تا 81 تک آیت کریمہ ہے۔ اس واقعے کے بعد
فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں کے قتل کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ اگر اسی طرح حضرت موسیٰ تبلیغات کرتے رہے اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے تو فرعون کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس پہلو کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، اور فرعون نے کہا مجھے تم لوگ چھوڑو، میں اس کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین پر فساد پھیلا دے گا۔ فرعون کی طاغوتیت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ دین حق اور اس کے غلبے کو فساد خیال کیا کرتا تھا۔ انسانی معاشرے اس وقت تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں جب اس پر طواغیت حاکم ہو جائے۔ طاغوت کا مطلب معصیت و نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ فرعون اپنے تمام جرائم میں اس قدر حد سے تجاوز کر چکا تھا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ و ہارون کو مبعوث کیا۔ انبیاء کی بعثت کا ایک اہم ہدف معاشرے میں اللہ کی بندگی کو غالب کرنا اور طاغوت کا خاتمہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور تبلیغات، انبیاء کی بعثت کا ایک اہم ہدف معاشرے میں اللہ کی بندگی کو غالب کرنا اور طاغوت کا خاتمہ ہے۔ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغوت بن چکا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور تبلیغات کا فرعون اور اس کے پیروکاروں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور فرعون مزید دشمنی پہ اتر آیا اور پورے معاشرے کو حضرت موسیٰ سے دشمنی پہ ابھارتا۔ جادوگروں کی شکست کے واقعے کے بعد فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ جناب موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں پر لشکر کشی کر کے سب کا خاتمہ کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کو اس کے ارادوں کی خبر تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کے پہر تم لوگ نکلو، فرعون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرنے آ رہے ہیں، جیسے کہ سورہ طٰہٰ آیت 77 اور سورہ دخان میں ذکر ہوا ہے۔ بس تم میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت چل نکلو، وہ تم لوگوں کا پیچھا کیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب موسیٰ تمام مومنین کے ساتھ رات کے وقت سمندر کی طرف چل دیے۔ فرعون کے لشکر جب اس جگہ پہنچے جہاں جناب موسیٰ رہا کرتے تھے تو وہاں انہوں نے کسی کو نہ پایا۔ انہوں نے اندازہ گیری کی اور سمندر کی طرف انہیں تلاش کرنے چل دیے۔ رات کے گھپ اندھیرے میں لشکر فرعون کو کچھ دکھائی نہ دیا اور انہوں نے صبح کا انتظار کیا۔ جب صبح کا آثار نمودار ہوا اور رات کا اندھیرا چھٹنا شروع ہوا تو فرعونی لشکر نے جناب موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیا اور وہ تیزی سے ان کی طرف لپکے، یہاں تک وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، بس انہوں نے صبح کا اجالا نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا، اور جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری ہدایت کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پہ مارو تو سمندر چیرا گیا اور اس کے دونوں طرف ہر حصہ ایک بلند پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسرے مخالف گروہ کو بھی قریب کیا اور موسیٰ جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے نجات دی۔ پھر ہم نے دوسرے مخالف گروہ کو غرق کر دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عنایت فرمائی۔ سورہ یونس میں وارد ہوا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے معبود کو اپنا معبود قرار دیا اور اسلام لانے کا دعویٰ کیا۔ ایمان نے فرعون کے دعووں کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا۔ فرعون اور اس کے لشکر بغاوت اور دشمنی کے بلبوتے پر ان کے پیچھے پیچھے آئے، یہاں تک کہ ڈوبنے نے اس کو گھیر لیا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، بے شک کوئی الہ معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان فرعون کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ اب تو ایمان لاتے ہو جبکہ اس سے پہلے تم معصیت کر رہے ہو اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ بعض نے یہ گمان کیا کہ ایمان فرعون بارگاہ الہی میں قبول ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوری و اضطراری حالت میں ایمان کے دعووں کو قبول نہیں فرماتا، بس ایمان فرعون قابل قبول قرار نہیں پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو نکال کر زمین پر ایک بلند چٹان پہ لا پھینکا تاکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے فرعون ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ قرار پائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بس آج کے دن ہم تجھ کو تیرے بدن کے ذریعے بچاتے ہیں تاکہ تم اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بن جاؤ۔ ناظرین، یہ تھا وقت کے فرعون کا عبرتناک انجام۔ دوستو، شداد، نمرود، قارون اور فرعون کے علاوہ کس بدبخت اور مردود نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اس کے انجام سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن پہلے آپ کو فرعون کی لاش کے بارے میں چند حیرت انگیز حقائق بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں فرعون کی لاش کی لمبائی 202 سینٹی میٹر، لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، اور 3116 سال پہلے سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے یہ لاش محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی حنوط کی ہوئی ممیز موجود ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے۔
फिरौन वाहिद है जिसकी लाश ममी नहीं है। फिरौन वाहिद है जिसकी लाश पर गोश्त रोज तरोताजा लगता है और गोश्त बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को म्यूजियम में रखी गई फिरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो उसका फालतू गोश्त नोच के खा जाते हैं। फिर दोबारा लाश की ड्रेसिंग करके शीशे में रख दिया जाता है। आपको बताते चलें कि यहूदी और ईसाई के अकीदे के मुताबिक फिरौन की तमाम फौज तो गर्क हो गई थी, मगर फिरौन किराने पर होने की वजह से बच गया और बाद में अपनी तबाही मौत पर था। लेकिन हकीकत तो वही है जो कुरान मजीद में बयान हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन की लाश को दरिया से बाहर फेंका ताकि वो रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बने। और लाश का अब तक महफूज रहना दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत का मोजज़ा ही है और अल्लाह ही के हुक्म से इस लाश को बाकी रखा गया है ताकि लोग इस लाश से इबरत हासिल करते रहें और ये जान सके कि खुदाई के दावेदारों का क्या हाल हुआ करता है। जो तकब्बुर और गुरूर किया करते हैं उनका क्या हाल हुआ करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा हुस्ना से उलमाए हक को सबक लेना चाहिए कि बातिल परस्तों के मुकाबले में हर किस्म की खौफ व हिरास और तकालीफ से बेनियाज होकर आखिर दम तक डटे रहना चाहिए और ये ईमान और यकीन रखना चाहिए कि जरूर नुसरत खुदाबंदी हमारी इमदाद व दस्तगीरी फरमाएगी और बिलाखिर बातिल परस्तों के मुकाबले में हम ही फतहमंद होंगे और बातिल परस्त यकीनन खाइब व खासिर होकर हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तर्ज फिक्र अमल और आपका ये उसवा तमाम हक परस्त आलिमों के लिए चराग़रा है और हकीकत ये है कि आपके उसवा हुस्ना पर अमल करने वाले जरूर कामयाबी से हमकिनार होंगे। ये वो ताबिंदा हकीकत है जो आफ्ताब आलम ताब से भी ज्यादा ताबनाक और रोशन है। किस कदर हकीकत अफरोज शेर है। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। प्यारे दोस्तों, शुद्दाद हो, नमरूद हो, फिरौन हो, खुदाई के दावेदार तब बने जब उनके इल्म और ताकत ने उन्हें मुतकब्बिर और खुद पसंद बना दिया। अबू जहल, मुसैलमा कज़्ज़ाब, हाशिम बिन मुनक्का हो या पिछली सदी का कादियान का शैतान, नबूवत की दावेदारी या लोगों की खुद साख्ता इस्लाह और कंट्रोल करने का दावा तभी करते हैं जब उनका इल्मी तकब्बुर, ताकत, खुद पसंदी और ख्वाहिश नफ्स उनकी रूह को जकड़ ले। हज़रत अली करमल्लाह वजहहु से एक कौल मनकूर है कि इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। इन्हीं लोगों के लिए कुरान ने इरशाद फरमाया, और ए महबूब उन्हें उसका अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी तो वो उनसे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराहों में हो गया, और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते, मगर वो तो जमीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ, तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तो उस पे हमला करे तो जबान निकाले और छोड़ दे तो जबान निकाले। ये हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयात झुटलाई, तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहें वो ध्यान करें। क्या बुरी मिसाल है उनकी जिन्होंने हमारी आयत झुटलाई और अपनी ही जान का बुरा करते थे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।